امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ سنبھلنے کے والے کے لیے جس کے پاس آنکھ ہے اللہ نے روشنی دی ہے، سڑک کا ایک پتھر اس کو چلنا سکھلا دیتا ہے، لیکن جس انسان کو آنکھ کی بینائی سے جو انسان محروم ہے، جس کو نظر نہیں آتا ہے، جس نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں سنبھل کر کے نہیں چلنا ہے، سڑک کے پتھر کیا اگر وہ سر کے بل گر بھی جائے، سر پھوٹ جائے، اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں، اس کی ٹنگڑیاں ٹوٹ جائیں، اس کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پاتا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساری تعریفیں، ساری بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے تخلیق دیا، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے ہم رحم و کرم کے محتاج ہیں، بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ماہر طبیب خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین ریاض السالکین شمس العارفین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سچا رہبر، سچا قائد، رشد و ہدایت کا نمونہ، انسانیت کا لیڈر بنا کر کے بھیجا۔ حاضرین جمعہ،
ہم رمضان کے اس عشرے سے گزر رہے ہیں جس عشرے کو ہم ایک طریقے سے جدائی کا عشرہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی رمضان کے آخری حصے میں ہم شامل ہو گئے ہیں. اور اللہ کا ساتھ ہی یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، بے پناہ شکر و احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اب تک کے سارے روزوں کو مکمل طریقے سے انجام دینے کی رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جتنے روزے بچے ہوئے ہیں اسی خوشدلی کے ساتھ، اسی للہیت کے ساتھ، اسی جذبہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے ہوئے روزوں کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر بیٹھے ہوئے روزہ داروں میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں رب العزت نے بہت نہیں نوازا ہے، لیکن جتنا نوازا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صابر ہیں، شاکر ہیں. وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی آفسوں میں بیٹھ کر کے پیسہ گنتے ہیں. وہ لوگ بھی موجود ہیں جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے حلق کو خشک ہوتا ہوا دیکھ کر کے بھی اللہ کی زمین پر اپنے جسم کے پسینے کو سکھاتے ہیں، بہاتے ہیں. غریب بھی موجود ہے، امیر بھی موجود ہے، طاقتور بھی ہے، کمزور بھی ہے، صاحب منزلت، صاحب بلندیاں بھی یہاں پہ موجود اور ناتواں کمزور لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے سے پہلے کسی نے کسی اپنے بغل والے کو دیکھا نہیں کہ وہ میرے مقام اور بلندی کے برابر ہے یا نہیں. سب نے یہ محسوس کیا کہ میری طرح کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی آ کر کے بیٹھ گئے. یہی وہ خوبی ہے، یہی وہ انفرادیت ہے، یہی وہ ہماری اصل پہچان ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے اچھی قوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی وہ سب سے اچھی تعلیم دی. جو رسول بھیجا وہ رسولوں کا امام بھیجا. جو امت بنایا وہ خیر امت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیکھیں کچھ دنوں پہلے میں نے ایک مثال دی تھی درس کے موقع پر. میں گفتگو کی شروعات وہیں سے کرتا ہوں. آج ہم نے دعا کا آج اس خطبے کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے دعا. اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک مثال کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ فرض کیجئے، یہ خیال کیجئے، یہ تصور کیجئے کہ آپ کے شہر سے پینے کا سارا پانی ختم ہو گیا. کسی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. آپ نے گھر میں جو RO وغیرہ کا انتظام کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے. ظاہر ہے پانی کے بغیر تو ہماری زندگی کی سانسیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. پانی انسانی زندگی کی ضرورت ہے. جس میں اناج نہیں ہو تو چل جاتا، پانی نہیں ہوتا تو انسان بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے. ڈاکٹر بولتے ہیں اس کو پانی کی کمی.
تو پانی کسی کے پاس نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پینے کے پانی کا انتظام کیا گیا، اعلان ہوا کہ فلانے جگہ پر پانی تقسیم ہو رہا ہے، کئی ٹنکیوں میں، جیسے آپ کے یہاں دعوت کرتے وقت لوگ پانی بھر دیتے ہیں یہاں پہ، جیسے کل دعوت ہے تو پانی اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پانی ایک سائڈ سے رکھا ہوا، سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لمبی بھیڑ ہے، پورا شہر پانی لینے کے لیے امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ایک جگہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پانی جتنا تھا وہ ختم ہو گیا، صرف ایک ٹنکی میں آدھی ٹنکی جو ہے پانی بچ گیا، اور یہ خبر وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ جو پانی لینے کے لیے بےتاب ہیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہے یہ خبر کہ اب پانی ختم ہونے والا ہے۔ پانی ختم ہونے کے بعد نہیں ملے گا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ملے گا لیکن تاخیر ہوگی، کب آئے گا، کتنا وقت لگے گا، کتنا انتظار کرنا پڑے گا، پتہ نہیں اس دھوپ میں جو لوگ پانی کے لیے کھڑے ہیں وہ لوگ اتنا دیر اس انتظار کو برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے لوگوں میں کہ بھئی پانی اب ختم ہونے والا ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان حال، ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ ہم پہلے پانی لیں تو ہم پہلے پانی لیں، نہ کسی کو بڑے کا خیال ہے، نہ بوڑھے کا خیال، نہ رشتہ دار کا خیال، وہ پانی لینے کے نشے میں انسان اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو اپنے رشتے، اپنے سے بڑے اور چھوٹے کے کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا وہ قرآن حکیم کے اندر ہے کہ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے پانی کے لیے جب دوڑیں صفا سے مروہ، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، خاص طور سے اس کو صفا اور مروہ کے بیچ چکر کاٹتے ہوئے کہ ایک عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، کس جذبے سے اور کس احساس سے وہ دوڑی ہوں گی۔ آج کی تاریخ میں مضبوط ترین آدمی جب صفا اور مروہ کا چکر کاٹتا ہے تو اس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ تو اس جذبے کو آپ سمجھیے کہ پانی کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ تو خبر پھیل جاتی ہے کہ صاحب پانی ختم ہونے والا، ہر آدمی بے چین ہے۔ اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر سوچئے کہ معمولی پانی جس کے لیے چند گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری پیاس اس لمحے میں نہ پہنچے کہ ہم پانی کی وجہ سے دم توڑ دیں، اس سے پہلے پانی کا انتظام ہو جائے، تو ہم اتنے بے چین ہیں، رشتے کو، اپنے سے بڑے کو، چھوٹے کو اس کا لحاظ کیے بغیر ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے پاگل بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، بالخصوص رمضان کے جتنے لمحے تھے، جتنے دن تھے، وہ تو گزر گئے، اب وہ لوٹ کر کے آپ کی زندگی میں یہ رمضان نہیں آ سکتا ہے، آئے گا اگلا رمضان اگر اللہ نے زندگی بخشی ہوگی۔ اب یہ آخری عشرے میں پہنچ کر اگر ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہمارے جسم، ہماری روح، ہمارے دماغ کے اندر اس بچے ہوئے لمحوں کو پانے کی دیوانگی پیدا نہ ہو، اگر ہمارے اندر اخلاص پیدا نہ ہو، اور اس پانی لینے والے قطار میں کھڑی ہوئی بھیڑ کی طرح ہمارے اندر بے چینی پیدا نہیں ہو، وہ تو معمولی پانی ہے، پئیں گے نکل جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ہم کما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیاں، یہ اس کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے۔ جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی عام سا دربار ہو، لوگ گمان کرتے ہیں، یہ احساس کرتے ہیں، لیکن قرآن حکیم پڑھیے گا، ہم تفسیر کرتے ہیں، جب مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ان سارے سائیکلوجی کو، سارے نفسیات کو جمع کر دیا ہے قرآن حکیم کے اندر، کہ آج جو لوگ بھی بہت موج مستی میں زندگی جی رہے ہیں نا، بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، جیسا لگتا ہے زندگی کی سانسیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور ان کے یہ ہاتھ میں یہ ذمہ داری اور یہ پاور سونپ دیا گیا ہے کہ صاحب وہ اگلے رمضان کو بھی اپنی دوسری جیب میں رکھے ہوئے ہیں، گویا پا کر ہی دم لیں گے۔ تو اگر یہ احساس ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پتہ چلے گا کہ یہ احساس آپ کا کتنا غلط تھا، جو چیزیں آپ کے قبضے میں نہیں تھی، آپ کے تسلط میں نہیں تھی، آپ اس سے آگے چل رہے تھے۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، وہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ شاید بیٹھے ہوئے لوگوں کے کلیجے میں کہیں اگر ایمان کی چنگاری موجود ہو تو شاید وہ سلگ اٹھے
کہ کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یہاں پر میری بات کو سن رہے ہیں، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے ایک بات کا جواب دیں۔ کیا جو لوگ پچھلے رمضان میں آپ کے بیچ، آپ کے بغل میں، آپ کے ساتھ اسی مسجد کی دروازے سے نکلتے اور جاتے ہوئے جن سے ملاقاتیں ہوتی تھی، کیا وہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں۔ اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے۔ اور کیا جو یہاں پہ ابھی لوگ موجود ہیں کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ آنے والے رمضان میں ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے، اسی طرح آئیں گے، اسی طرح ملاقات کریں گے، اسی طرح روزہ رکھیں گے، اسی طرح کھائیں گے، اسی طرح پئیں گے، اسی طرح غفلت کے لمحوں کو گزاریں گے؟ نہیں کوئی بتا سکتا ہے۔ جب یہ بتا نہیں سکتا ہے تو آپ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہاں پر آپ اپنا دماغ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ زندگی کی یہ سانسیں جو چل رہی ہیں اس کو بہت غنیمت جانیے، اس لیے کہ سانسوں کی ڈور کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو ایک لمحے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو یہ آخری لمحے میں آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور اس سے بہت جڑنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ان ساری عبادتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک چیز اور ہے جو ان عبادتوں کی روح ہے، وہ ہے دعا۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے فریاد نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بن رہا ہے، بہت بڑا بن رہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتا ہے آخرت کے دن ہم اسے چھوٹا بنا کر کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، چھوٹا بنا کر۔ بہت بن رہے تھے نا، اکڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، سوچ رہے تھے، مولانا چیخ رہے تھے، حدیثیں سنا رہے تھے، لیکن تمہارے ذہن اور دماغ پہ اثر نہیں کر رہا تھا نا، اپنے گمان میں تم گھوم رہے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مشترکہ طور پہ ایک روایت مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بولتے ہیں دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اس روئے زمین پر آئے، سبھی لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، بہت رقت انگیز فریاد۔ اب بہت شارٹ جملے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، بہت شارٹ جملے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چرب زبانی پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ عام لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بات بولتے ہیں تو بہت تمہید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے اگر ایک لفظ میں اگر پکار لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو صحیح سے ادا ہونے سے پہلے ہی فرشتے لپک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ایک صاحب کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا تقریر کر رہے تھے۔ ایک آدمی عالم وجد میں ڈوبا ہوا بار بار کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تم اتنے زور زور سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اگر اللہ نے ہلکے سے بھی اگر یاد کر لیا تو سوچو کہ تمہارا کیا عالم ہوگا، دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے اپنے حساب سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ویسے پکارا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کو کیسے پکارا جائے؟ اس طرح پکارا جائے جیسے حضرت یونس نے 3 تہ تاریکیوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے۔ دیکھیے اپنی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ ہم جب سنتے ہیں عام زندگی میں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی طوطا مینا کی کہانی کی طرح کوئی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، اس روئے زمین کی اتنی بڑی سچائی اور اتنا عظیم المرتبت واقعہ ہے جس کے ایک واقعے کی خصوصیت اور قرآن کی آیتوں کے اندر پوشیدہ ان ذخائر اور ان اوصاف، ان خوبیوں کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھنے کے لیے بہت اور زندگی بدلنے کے لیے بہت کافی ہے۔ امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ سنبھلنے کے والے کے لیے جس کے پاس آنکھ ہے اللہ نے روشنی دی ہے، سڑک کا ایک پتھر اس کو چلنا سکھلا دیتا ہے، لیکن جس انسان کو آنکھ کی بینائی سے جو انسان محروم ہے
جس کو نظر نہیں آتا ہے، جس نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں سنبھل کر کے نہیں چلنا ہے، سڑک کے پتھر کیا، اگر وہ سر کے بل گر بھی جائے، سر پھوٹ جائے، اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں، اس کی ٹنگڑیاں ٹوٹ جائیں، اس کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پاتا۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکلتے ہیں، بالآخر مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ سمندر ہے، سمندر کی گہرائی ہے، تہبتا گہرائی، تاریکیاں، اور پھر مچھلی کا پیٹ، اس کے اندر پکار اٹھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بظاہر یہ دعا ہے، ہم بھی پکارتے ہیں مکان اور دکان پر، بہت ساری جگہوں پر اس کو باضابطہ طور پر لکھ کر کے رکھتے ہیں، لیکن ان دعا کی اہمیت کو کبھی نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو کرنے کے بعد اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام گئے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے دوستو، کہتے ہیں لوگ کہ جتنے کرب سے حضرت یونس علیہ السلام گزرے، اتنے کرب سے کسی پیغمبر، کسی رسول کو گزرنا نہیں پڑا۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی جیل کے اندر بھی ڈالا جاتا ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، تو کم سے کم وہ سورج اگر نہیں دیکھ پاتا ہے تو دن اور رات کا اس کو احساس ضرور ہوتا ہے۔ جیل کی بند کوٹری کے اندر موجود ہے تو کم سے کم وہ کھڑا تو ہو پاتا ہے، لیٹ تو پاتا ہے، کوئی راستہ تو ضرور ہوتا ہے، زندگی کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں انسانوں کے بیچ میں لوگ ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، کبھی چاند کی روشنی، کبھی سورج کی روشنی، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذریعہ موجود نہ ہو تو جیل کے اندر کم سے کم بلب کی روشنی سے یہ پتہ تو لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ میں رہ رہے ہیں جہاں انسان کا کوئی کارنامہ، کوئی آلہ یہاں پہ کام دے رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام ایسی جگہ ہے نا جہاں نہ کوئی بلب کی روشنی ہے، نہ کوئی باغیچہ ہے، نہ زندگی کا احساس ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی آس ہے، نہ کوئی راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے۔ ظاہر اللہ نے خاص کیا تھا، اتنا مقام اور بلند کیا تھا، اتنا مرتبہ بلند کیا تھا، لیکن ذرا سا اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے واپس چلتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نجات کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، سمندر پار کر کے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پاسا ہی پلٹ کے رکھ دیتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قسم رب ذوالجلال کی مسلمانوں، حضرت یونس علیہ السلام کے اس لمحے کو، اس احساس کو اور جس جذبے کو محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں کبھی یہ دعا کر کے دیکھو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری زندگی کی سچائی یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر دعاؤں کے الفاظ، ہماری زندگی کے اندر دعاؤں کے الفاظ، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، پڑھنے کی دعا، تشہد کی دعا، قعود کی دعا، سجود کی دعا، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی دعا، صرف لپ سروس کر رہے ہیں، یعنی دعا پڑھ رہے ہیں، دعا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امام بھی اگر دعا کر رہا ہے، مقتدی آمین آمین کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں اور ہم آمین کیوں بول رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو امام صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو مقتدی کیا سمجھیں گے۔ میرے دوستو، دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس کے معنی و مفاہیم کے الفاظ اترتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے جس پروردگار عالم سے جو مانگ رہے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا مانگ رہے ہیں یہ خود بھی پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بندے نے ایک ایسی کوٹری کے اندر، ایک ایسی تاریکی میں ہمیں پکارا تھا جہاں اسے کوئی سراغ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ فرمایا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ میں ہی ظالم تھا۔ یہ جو احتساب نفس کا جذبہ ہے نا، انسان اپنے اندر جھانکنے کا جو احساس ہے، یہ ہمارے اندر سے مفقود ہو گیا۔ دعا کیا ہے؟ دعا دراصل ایک طریقے سے
پورے ذہن کو واش کرنے اور انسان کے انا اور تکبر کی گردن مروڑ کر عاجزی و انکساری کی کیفیت سچویشن میں لانے والی چیز کا نام دعا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو سورہ سجدہ کی تلاوت آج حافظ صاحب نے کی ہوگی یہ فجر کی نماز میں، اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اچھے بندے وہ ہیں اسے میں جنت دوں گا جس کے پہلو اس کے بستر سے الگ رہتے ہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ ہمارے پہلو بستر سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی دنیا میں رہیں گے، زندگی کی سانسیں ایسی کٹیں گی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ فرماتا ہے کہ جس کے جسم بستر سے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، رات کے وقت اٹھتا ہے اور امید اور خوف کے احساس سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ کوئی دیکھ نہیں رہا، ہر آدمی سویا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور جھکنے کے بعد آنسو بہانے لگتا ہے، امید اور خوف کے جذبے سے، یعنی اللہ کا ڈر سینے کے اندر موجزن ہے، اور امید بھی ہے کہ دنیا کے اس ساری پریشانیوں سے اگر کوئی ذات نجات دے سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر رات کی تاریکی میں کسی کو دکھا کر نہیں، کسی کو جنا کر نہیں، نمائش کے لیے نہیں، پردرشن کے نہیں، بلکہ اپنے بستر سے چپکے سے الگ ہوا ہے، مصلے کو بچھایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، اور وہ بھی ڈر اور امید کے احساس کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتا ہے کہ رات کی تاریکی میں تو نے چپکے سے پکارا ہے، میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کر دوں گا، وہ ایسے کہ تو نے آج میرے لیے آنسو بہایا ہے، یہ تیری آنکھیں بہی ہیں نا، کل ہو کر کے جب تو اللہ کی جنت دیکھے گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہترین لمحے سے ہم گزر رہے ہیں، ایک ایک لمحے سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے۔ ہماری زندگی اسی انداز میں اسی طریقے سے چل رہی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میری ماں اور بہنیں خصوصی طور پہ توجہ دے، حضرت آسیہ بن مزاحم فرعون کی بیوی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب اس واقعے کو جب بھی پڑھیے اور ذہن میں لائیے، ایک مسلمان کا کلیجہ اگر سینے کے اندر موجزن ہے، ایمان کی روشنی ہے، دل پتھر ہو گیا ہے تو آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اگر دل میں ذرہ برابر بھی یقین ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، میں بار بار اس لیے یہ بات بولتا ہوں کہ کاش اللہ کے اس سادہ دل بندوں کے کلیجے کے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ مالک جو ہماری زندگی کے لمحے کو قید کر رہا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حضرت آسیہ بن مزاحم کا جب واقعہ پڑھیے تو آج بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے کہ ایک عورت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی انتہائی نازک بنایا ہے، جسم اس کے کمزور ہوتے ہیں، ذرا سا اگر ایک تماچا رسید کر دیجئے بیچاری گھنٹوں روتی رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نیک بندی کا امتحان لیتا۔ فرعون کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تم نے میرے اس پوری سلطنت اور میرے اس دعوے کو انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، میرے گھر میں بیٹھ کر کے تم میرے خلاف دوسرے رب کو مانتی ہو، کہا باز آ جا ورنہ میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے۔ پوری طرح سے دھمکایا، اس نے ڈرایا، خوف دلایا، لیکن یہ ایمان پتہ نہیں ایمان والوں کے کلیجے میں کیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل نہیں کر پاتی۔ صرف اس طاقت اور عزم و عزیمت اور صبر و استقلال کی داستان سناؤ تو شاید پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں سے سسکیاں اور اس کے منہ سے سسکیوں کی آواز، اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جائے۔ ایسے صبر و عزیمت اور استقامت کی داستان ہے ایمان والوں کی۔ آسیہ بنت مزاحم کو کہا گیا کہ تو دین سے پھرتی ہے یا تیرے لیے کوئی راستہ اختیار کرو۔ آسیہ بنت مزاحم نے چٹان کی مانند ایک ایمان والی کی طرح کہا
کہ تیری مرضی چاہے جو بھی کر لے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نہیں پھر سکتی۔ اب دیکھیے مفسرین نے لکھا کہ جب آسیہ بنت مزاحم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہے انہوں نے زمانہ بھی پایا تھا، فرعون کی بیوی ہے، ایمان کی چنگاری روشن ہے، کہہ دیا کہ اگر تو نے اپنے دین سے راستہ نہیں موڑا، ہماری طرف نہیں آئی تو تیرے لیے بہت عبرتناک سزا ہے۔ لکھا ہے لوگوں نے کہ اس نے باضابطہ طور پر ان کے لیے سزا یہ متعین کی کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اگر ایک مرد گزرے، ایک مرد کو اگر چلچلاتے ہوئے چٹان پہ اگر لٹا دیا جائے یا پھر کھولتے ہوئے بالوں پہ لٹا دیا جائے تو اس کے جسم میں اولے پڑ جائیں گے۔ دیکھا کہ وہ بیوی جو کل تک اس کے گھر میں رہ کر کے رانی بنی ہوئی تھی، جس کی کبھی زلفوں سے کھیلتا تھا، کبھی حسن کی تعریف کرتا تھا، کبھی اس کی بات مانتا تھا، کبھی منواتا تھا، یہ کہیے کہ زندگی کی کتنی سانسیں اس نے طے کی تھی، لیکن جہاں ایمان کا اعلان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اعتماد کا اعلان کیا ہے، اس نے موت کا پروانہ سنا دیا۔ صنف نازک ہوتی ہے عورت، کہا جاتا ہے کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت آسیہ بنت مزاحم کو لٹا دیا گیا، اور اس نے اس شقی القلب، دل کے پتھر انسان حیوان صفت بادشاہ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دیے۔ صرف ہاتھ ہی میں کیل ٹھوکنے سے وہ باز نہیں آیا، بلکہ اس نے پیر میں بھی آسیہ بنت مزاحم کے کیل ٹھوک دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستہ کوئی نہیں ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میرے پروردگار، میرا جرم تو صرف اتنا ہی تھا کہ میں نے تیری عبادت کے لیے تیرے ایک ہونے کا اقرار کیا تھا میرے مولا۔ اب اس راستے سے، اس عظیمت اور اس مصیبت کے وقت میں تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی راستہ دینے والا ہے۔ پکار اٹھتی ہے، اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ پکار اٹھتی ہیں کہ میرے رب، تیرے لیے میں اس چٹان پہ سوئی ہوئی ہوں نا، تیرے لیے میں موت کو برداشت کر رہی ہوں، میرے رب تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دینا، میرے لیے ایک ٹھکانہ بنا دینا۔ یعنی اگر مومنہ عورتیں ہوں یا مومن مرد ہوں، اسے اگر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی دوزخ ہے، تو کسی مصیبت میں پڑتے ہوئے جب اس کو پریشانی اور اذیتیں ملتی ہے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی جنت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں حضرت آسیہ بنت مزاحم نے اللہ کو پکارا کہ میرے مولا، اللہ سے دعا کی، الہ العالمین، اس مصیبت کے وقت میں تیرا ہی آسرا ہے، اگر تو دل کو قرار نہ دے تو میں انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کلیجہ دوسرا ہونے لگے، میرے کلیجے کے اندر احساس دوسرا پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس مصیبت میں استقامت کا مظاہرہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی عنایتیں نہ ہو تو انسان بکھر جائے۔ اللہ کو پکارتی ہے، میرے مولا تو اس کے بدلے اپنی جنت میں میرے لیے کوئی محل بنانا، کوئی گھر بنانا، عندک، اور گھر بھی ایسا بنانا جو تیرے پاس ہو، یعنی پڑوسی مجھے چاہیے تو تیرے جیسا چاہیے، تیری رحمتیں ساتھ ہو، تیری برکتیں ساتھ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جب معراج کے سفر میں گئے، اللہ کے رسول نے معراج کے سفر میں جاتے ہوئے پورے آسمان دنیا کے مناظر دیکھے، جنت دکھائی گئی اللہ کے رسول نے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بیتہا رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہا ما دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے آسیہ بنت مزاحم کا وہ محل بھی دیکھا جو جنت میں چمچما رہا تھا۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری دعائیں، ہمارے رکوع، ہمارے سجود ضروری ہیں، لیکن خاص طور سے یہ رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اللہ سے جڑنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بہت بلندیوں کو پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ہم نے حرام کھانا چھوڑا نہیں ہے، اگر ہم نے دل کے اندر کبر کو رکھا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اگر غلط بیانی سے کام نہیں لیتے ہیں، تو آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو میری بارگاہ میں آ کر کے جب انکساری کے ساتھ اپنے تکبر کو کچل کر کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا کر جب تو جھک جاتا ہے تو مجھے تیرے اوپر پیار آ جاتا ہے. ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر روزوں کا ذکر کیا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو اس سے کہو کہ میں قریب ہوں. اور کتنا قریب ہوں اس کی تخصیص قرآن نے نہیں کی، یعنی تیری آنکھوں سے قریب ہوں، تیری سسکیوں سے قریب ہوں، تیرے آنسوؤں سے قریب ہوں، تیرے کلیجے سے قریب ہوں، تیری آنکھوں سے قریب ہوں. اگر تو سفر میں ہے پھر بھی قریب ہوں، حضر میں ہے پھر بھی قریب ہوں، دل میں پکارتا ہے پھر بھی قریب ہوں، رات کی تاریکی میں دنیا سے چھپا کے پکارتا ہے پھر بھی قریب ہوں. میرے بندے اگر تو نے مجھے پکار ہی لیا ہے تو زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھ، میں ہوں نا تیرے ساتھ. دنیا اگر پتھر برسا رہی ہے تو برسانے دے، دنیا چیختی ہے چلانے دے، دنیا طنز کرتی ہے طنز کرنے دے، دنیا تمہارے اوپر ظلم کا پہاڑ کیوں نہ توڑ دے. میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں. اور اگر بندے کو احساس ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تب کیا ہوگا کہ وہ جان ہتھیلی پر لے کر کے پھرے گا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرنے کی جرت کرے گا. اسی لیے کسی صاحب نے کہا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پہ مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے کلیجے کے اندر ایمان کی چنگاری روشن ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ احساس دلائیں گے کہ اے مولا میں نمازیں ضرور پڑھتا ہوں، روزہ ضرور رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات ضرور کرتا ہوں، لیکن مجھے روزوں پہ ناز نہیں ہے، نماز پہ ناز نہیں ہے، صدقہ پہ ناز نہیں ہے، خیرات پہ ناز نہیں ہے، کسی بھی کام پہ کسی بھی عبادت پہ ناز نہیں ہے. مولا ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری برکت کا محتاج ہوں، تیری عنایت کا محتاج ہوں، تیری شفقت کا محتاج ہوں، تیری عنایتوں کا محتاج ہوں. اگر یہ جذبہ کلیجے کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے. حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. صاحب سعید بن خدری بیان کرتے ہیں اگر دو چیزیں تمہارے اندر موجود نہ ہو اور تم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں ضرور عطا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم دعا کرتے ہو اور اس دعا کے اندر گناہ شامل نہ ہو، یعنی گناہ نہیں مانگ رہے ہو اور کسی دو آدمی کے بیچ قطع تعلق کا معاملہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کر رہے جس سے دراڑ پیدا ہو، کہتے ہیں دعا قبول کرتے ہو نا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے. لیکن تین طریقے سے. کیسے؟ اگر تم نے دعا کی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے تمہاری بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دے گا. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس دعا کو آخرت کے لیے اسٹور کر رکھے گا. جب تمہاری نیکیوں میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شامل کر دے گا. بندہ اگر دعا کرے اور یہ تین جذبے اس کے شامل ہو تو وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. اور جسے پتہ چل جائے کہ آخرت میں ایک نیکی بھی کتنی اہم ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرے مولا دنیا میں کچھ نہ دے، یہ سب آخرت ہی میں اسٹور ہو جائے تو میرے لیے بہتر ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. دعاؤں سے اپنے آپ کو جوڑیے. دعا ہی عبادت ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں، جہاں پر حضرت آسیہ بنت مزاحم کا ذکر ہے، وہ نیک خاتون تھی، دنیا کے سارے اعمال اچھے اعمال فرض کرتی تھی، لیکن اللہ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، دعا کا ذکر کیا ہے. یعنی دعا ہماری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہے. اور اللہ سے جڑیے، جھکیے. جتنا اپنے اندر کی ایگو کو، انا کو بدن سے نکال پھینک کر کے باہر کر دو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تمہاری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دے گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کائنات ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.